أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. حضرات، اہل ایمان کے سامنے یہ بات کلیئر کر دینے کے بعد کہ تمہارے دوست اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان ہی ہو سکتے ہیں، دوسرے تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اس کے بعد اس آیت میں جو آیت ابھی تلاوت کی گئی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57 اس آیت میں اہل ایمان کو ایک دوسرے انداز میں اللہ تعالیٰ نے غیرت دلائی. کیا غیرت دلائی؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہاری دین کا مذاق بنا لیا ہے، کھلواڑ سمجھ لیا ہے. ان کو بھی دوست نہ بناؤ جو اہل کتاب میں سے ہیں یا کافروں میں سے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے تمہارے دین کو کھلواڑ بنایا ہے، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو. دیکھیے انسان کی عجیب فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی کے اس پہلو سے اہل کتاب اور کفار کی دوستی سے منع کیا ہے. مثلا ایک غیرت کو اور جذبے کو، حمیت کو ابھارتے ہوئے انسان کی فطرت کیا ہے؟ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس کی جانب جب کوئی چیز منسوب ہوتی ہے کہ بھائی یہ میرا دوست ہے، یہ میرے محلے کا آدمی ہے، یہ میرے گاؤں سے تعلق رکھتا ہے، اس کا تعلق ہماری مسجد سے ہے، اس کا تعلق ہمارے مدرسے سے ہے، جب کسی چیز کی نسبت اس سے جڑ جاتی ہے اس کی توہین ذرہ برابر برداشت نہیں کرتا. دین تو بڑی چیز ہے. عربوں کے یہاں خاندانی نسبت بھی اگر کوئی چیز ہوتی تھی، اس سے بھی اگر کوئی مذاق اڑاتا تو اس کو بھی جوش اور اہمیت پیدا ہو جاتی تھی کہ ہمارے خاندان میں ہوتے ہوئے، ہمارے شہر کا ہوتے ہوئے، ہماری برادری کا ہوتے ہوئے آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. غیرت جوش مارتی ہے. تو مسلمانوں سے پوچھا جا رہا ہے، خاندان چھوڑیے، برادری چھوڑیے، آپ کے دین کا مذاق اڑانے والے لوگوں کو آپ دوست بنا رہے ہیں. اہل کتاب میں سے، یہود اور نصارہ میں سے، مشرکین میں سے کچھ لوگ ہیں جو تمہارے دین کو کھیل سمجھتے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں، نبیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، تمہارے دین کی تعلیمات کا، شعائر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ ان کو دوست بنا رہے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو اگر دوست نہیں بنائیں گے تو کیسے کام چلے گا جبکہ وہ ہمارے ساتھ دن بھر رہتے ہیں. اس ناحیے سے اگر کوئی سوچتا ہے، اس فطرت کی اس ناحیے سے اگر کوئی سوچ کے دیکھتا ہے تو یقیناً جو بھی ہمارے دین کا مذاق اڑائے گا، ہماری غیرت کیسے گوارا کر لیتی ہے کہ ہم اس کو دوست بنائیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کے ساتھ کھیل اور مذاق کرتے ہیں، چاہے ان کا تعلق اہل کتاب سے ہو چاہے کافروں میں سے ہو، ان کو دوست نہ بنائیں. واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جو ہر معاملے میں انسان کو سنبھالتی ہے، چاہے دوستی کا معاملہ ہو، چاہے غیر اللہ کی عبادت کا معاملہ ہو، چاہے انفرادی طور پر گناہوں سے بچنے کا معاملہ ہو. تقویٰ ہی ایک تنہا ایسی چیز ہے جو انسان کو بچاتا ہے. اس لیے قرآن مجید کے اندر بار بار تقویٰ پیدا کرنے کی تاکید کی گئی ہے. اس کے بعد ایک آیت کے اندر وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تمہیں نماز کی طرف بلایا جائے، اتخذوها، جب تم انہیں نماز کی طرف بلاتے ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اتخذوها هزوا ولعبا، اسے بھی وہ مذاق بناتے ہیں. آج کچھ یہاں پر جو ہے نادیتم کا لفظ آیا، ندا اصل میں کہتے ہیں پکارنے کو، اور نماز کے لیے پکارنا کسے کہتے ہیں؟ اذان کو کہتے ہیں. تو اس زمانے میں بھی، جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، قرآن مجید کہتا ہے کہ اذان کا مذاق اڑانے والے، اذان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے تب بھی موجود تھے، اور آج 1400 سال کے بعد بھی موجود ہے، جنہیں اذان کی بہت ہی پیاری، بہت ہی دلکش آواز سے پھر تکلیف ہوتی ہے. اس کے بارے میں قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو بے عقل ہیں. اب اذان کے تعلق سے بے عقلی کا کی کیا بات ہے؟ دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے جب اذان ہوتی ہے تو شیطان ہوا چھوڑتا ہوا بھاگتا ہے، ہوائیں خارج کرتا ہوا شیطان بھاگتا ہے، اور جب اقامت کہنے کا، تکبیر کا وقت آتا ہے، پھر واپس آتا ہے پلٹ کر کے، پھر
جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے پھر واپس چلا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتے ہیں، شیطان کا کام ہے، اور اذان سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، مطلب اذان سے بھاگتا ہے۔ ایسے ہی شیطان کے جو پیروکار ہیں، شیطان کی جو بات مانتے ہیں، انہیں بھی اذان سے دشواری ہوتی ہے، انہیں بھی اذان سے پرابلم ہوتا ہے، چاہے وہ جو ہے اپنے آپ کو کتنا بڑا عقل مند سمجھے، کتنا بڑا دانشور سمجھے، کتنا بڑا سمجھدار کہے، اس کی سمجھداری کے، اس کی شخصیت کے کتنے چرچے دنیا کے اندر کیوں نہ ہوں، لیکن قرآن مجید کی روح سے وہ شخص بے عقل ہے، اس کی بے عقلی کی سرٹیفکیٹ قرآن مجید دے رہا ہے، ذالک بأنہم قوم لا یعقلون۔ دیکھیے دوسری مذاہب کے اندر عبادتوں کا طریقہ دیکھیے، اسلام کے اندر عبادتوں کا طریقہ دیکھیے۔ اذان کیا ہے؟ 4 مرتبہ اللہ کی تکبیر ہے، 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی، 2 مرتبہ پیارے رسول کے رسالت کی گواہی، پھر اس کے بعد نماز کی دعوت، اور پھر اس طریقے سے جو کامیابی کی طرف بلانے کی دعوت۔ کسی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس پر پابندی لگانے کے بعد ہوتی ہے، اس آواز کا گلا گھٹنے کی آوازیں اٹھتی ہیں، یہ سب بے عقلی کی آوازیں ہیں، ان آوازوں کے اندر کوئی دم نہیں۔ کوئی مذہب ایسا نہیں جو دن میں 5 مرتبہ کسی کو اکٹھا کرے اور اتنی سندر اس کے لیے کلمات اختیار کرے، کوئی مذہب دنیا کے اندر ایسا نہیں جو اذان جیسی عبادت۔ کسی کے یہاں جو ہے ہفتے میں 1 بار جمع ہونے کا تصور، ہمارے یہاں اسلام کے اندر دن میں 5 بار جمع ہونے کا تصور، اس خوبصورت اذان کے ذریعے سے بلانے کا تصور، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، شاعر دین ہے یہ، لہٰذا اس کا مذاق اڑانے والے، اس کو برا بھلا کہنے والے کبھی جو ہے دنیا کے اندر ان کے حق میں خیر کے فیصلے نہیں ہوئے۔ اصل میں واقعہ پیش آتا تھا، مدینہ کے اندر ایک نصرانی تھا، جب اذان کی آواز اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہاں سے پکارتا تھا احرق اللہ الکاذب، نعوذ باللہ، وہ کہتا تھا کہ اللہ اس جھوٹے کو جلا دے۔ اور روایتوں میں آتا ہے واقعہ ایسا ہوا کہ اس کے ملازم کے ہاتھ سے کوئی غلطی ہوئی، اس کا پورا گھرانہ جل کر خاک ہو گیا۔ تو اذان کے ساتھ مذاق اڑانے والے کبھی دنیا کے اندر درست نہیں ہوئے، چاہے دنیا ان کو کتنا بڑا نام اور کتنا بڑا جو ہے ان کو مقام دیتی ہو، لیکن اذان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے، شاعر دین کا مذاق بنانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اس کے بعد آنے والی آیت میں اہل کتاب کے تعلق سے مزید کچھ باتیں کہی گئی ہیں، اللہ نے چاہا تو کل اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اذان جیسے شاعر دین کی قدر کرنے اور اس کے احترام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب کرے۔ قرآن مجید کی ان آیات پر غور و فکر کی سعادت بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔